بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ ایک بار پھر اس اہم دینی پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس بار بھی کثیر تعداد میں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ کسی شخص نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا 16 سیدوں کے روزے رکھنا اور ان کی کہانی سنانا کیسا ہے؟ پہلے اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادات ہیں، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اسے راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت اسلام میں جائز نہیں۔ تو اب یہ جو سوال کیا گیا ہے کیا 16 سیدوں کے روزے رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے، روزہ عبادت ہے، وہ کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں ہوتا، خالق کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کسی مخلوق کی عبادت کی نظر سے اور اس کی نیت سے روزہ رکھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نیت یہ ہے کہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس روزے کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچے، فلاں ولی کی روح کو پہنچے، کوئی بھی آپ فرض ادا کر رہے ہیں یا نفل ادا کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے کسی کی روح کو پہنچانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ عبادت کسی بزرگ کے لیے کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ لہذا عبادت غیر اللہ کی جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کوئی عبادت غیر اللہ کے قصد و ارادے سے کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ 16 سید کون ہیں، ان کی کیا کہانی ہے، یہ احقر کی نظر سے نہیں گزری۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، جو بزرگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ایک رسم و رواج نکلا ہوا ہے، یہ ناواقفیت اور جہالت کی علامت ہے۔ شریعت سے ناواقف ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، غیر معتبر کہانیاں، قصے پڑھتے ہیں، افسانے سنتے ہیں اور اسے ایک دینی کام سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان شریعت کو جاننا چاہیے، اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے، اسلاف کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان لازم ہے کہ آپ اپنے دین کو جانیں، جو چیزیں اسے جاننا ضروری ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں کیا ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ غلط چیزوں میں وہی لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ 16 سیدوں کو روزے رکھے جائیں، 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جائے، یہ سب جہالت اور ناواقفیت کی علامت ہے، اسے فوراً ترک کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا اس طرح دعا پڑھنا سنت ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھی۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ بعض لوگ
یا قوی یا قوی اس کا ورد کرتے ہیں، بعض لوگ یا کریم کا ورد کرتے ہیں، اور دیگر بھی ورد لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسے سنت سمجھ کر کرے گا تو غلط ہے۔ ہاں اگر وظیفے کے طور پر یا قوی کا ورد کرے یا رحیم کا ورد کرے، جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت یہ دعا ہے جو بیان کی گئی ہے، نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور کوئی اسے ہی پڑھے تب بھی ثواب کا کام ہے۔ ہمیں کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ حنفی لوگ شافعی امام کے پیچھے نماز عصر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ اندازاً کتنی دیر کے بعد نماز پڑھیں؟ دیکھیے، جب تک نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ نے وقت سے پہلے نماز ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی۔ فقہ شافعی اور فقہ حنفی میں نماز عصر کے آنے کی ابتدا میں اختلاف ہے۔ فقہ شافعی میں یہ ہے، جب کوئی چیز آپ نے کھڑی کی ہے اور اس کا سایہ زوال کے سائز کو خارج کر کر ایک مثل ہو جائے، یعنی اسی چیز کے برابر ہو جائے، تو شوافے کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک مفتبی قول کے اعتبار سے جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کو خارج کرنے کے بعد اس کے دو مثل ہو جائے، یعنی اس سے ڈبل ہو جائے، تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اگر شافعی امام نے حنفی لوگوں کی رعایت کی، حنفی اوقات کی رعایت کرتے ہوئے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کسی چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے شافعی وقت کے مطابق ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھائی تو فقہ حنفی کے روح سے حنفی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک ابھی عصر کا وقت ہی نہیں آیا ہے۔ جب عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو نماز عصر نہیں ہوگی۔ لہذا اگر شافعی امام اپنے وقت کے مطابق ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھا رہا ہے تو حنفی کو تاخیر کرنا چاہیے، اور انہیں تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ نظام الاوقات موجود ہیں، اس میں فقہ شافعی کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے اور فقہ حنفی کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عصر کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ اپنے وقت کے لحاظ سے حنفی لوگ عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہی ادا کریں۔ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر و عصر کی نماز کے بعد سجدہ جائز نہیں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد کوئی نفلی عبادت یعنی نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ لہذا اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد اس کے فرض ادا کرنے کے بعد کوئی قضا نماز پڑھی تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی قضا نماز ادا کی تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ فجر کے فرض کے بعد اور عصر کے فرض کے بعد کوئی سجدہ جائز نہیں، یہ غلطی ہے، یہ غلط فہمی ہے اور شریعت سے ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ فجر کے بعد یعنی اس کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد کوئی بھی نفلی عبادت یعنی نفل نماز ادا نہ کریں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد اطہر صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ کیا ہے کہ والدین مرحوم کی نماز و روزے کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی شخص کسی کی جانب سے نماز ادا کرے یا روزے رکھے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ہر شخص اپنی نمازیں خود پڑھے گا اور اپنے روزے خود رکھے گا۔ ہاں، اگر کسی کی بعض نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس نے وصیت کر دی کہ میری نمازوں کا کفارہ دے دیا جائے یا روزوں کا کفارہ ادا کیا جائے، تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی ہے تو ورثہ پر لازم ہے کہ اس کے تہائی مال سے اس کی وصیت کو نافذ کریں، یعنی کل وراثت کا تہائی مال اس میں سے اس کی وصیت
جاری کی جائے گی، اس کے نمازوں کا کفارہ ادا کرنا، اسی طرح اس کے روزوں کا کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر تہائی مال سے زیادہ کفارہ بیٹھ رہا ہے تو پھر مستحب اور بہتر ہے، اگر ورثہ راضی ہوں تو پھر وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی ہے تو ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ اس کا کفارہ ادا کریں، لیکن اگر انہوں نے ادا کر دیا تو یہ مستحب اور بہتر ہے کہ ان کی نمازوں کا اور ان کے روزوں کا کفارہ ادا کر دیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کفارے کو قبول فرمائے، ان پر رحمت فرمائے اور آخرت میں وہ باز پرس سے بچ جائیں۔ لیکن لازم و ضروری نہیں ہے اگر وصیت نہیں کی ہے تو۔ کسی شخص نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ ایک شخص نے کفریہ کلمات نکل جائیں اور اسے معلوم نہ ہو یہ کفریہ کلمات ہیں، تو کیا ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں تفصیل ہے۔ اگر کسی شخص نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، یعنی دین میں سے ہونا اس کا بدیہی ہے، واضح ہے، ہر ہمہ شمہ جانتا ہے یہ دین کا حصہ ہے، نصوص قطعیہ سے وہ چیز ثابت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چوری کا حرام ہونا ہے، زنا کا حرام ہونا ہے، شراب کا حرام ہونا ہے، وہ چیزیں جو شریعت میں بدیہی ہیں، شریعت میں ضروریات دین میں انہیں شمار کیا جاتا ہے، اس میں سے اگر کسی کا بھی انکار کر دیا اور عذر یہ پیش کیا کہ میں نہیں جانتا تھا، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی ایسی چیز کلمہ کفر کا اس نے ادا کر دیا جس سے کفر لازم آ رہا ہے، علماء کا اس کا کفر ہونے میں اختلاف ہے، تو پھر اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن وہ خارج اسلام نہیں ہوگا۔ احتیاطاً توبہ کرنا، تجدید ایمان کرنا، اور اگر نکاح اس نے کیا ہے تو تجدید نکاح بھی احتیاطاً کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء اس کے کفر ہونے پر متفق ہیں، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا تو اس کی لا علمی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، وہ شخص جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا احتیاط سے ایسے کلمات زبان سے نہ نکالیں، احتیاط کریں اور دین کی معلومات حاصل کریں تاکہ لا علمی میں بھی کفر یا کلمہ زبان سے ادا نہ ہو۔ بعض لوگ ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتی زبان سے جو کفر ہوتے ہیں۔ شریعت میں کسی چیز کا بھی استہزاء کرنا، اسے ہلکا سمجھنا، اس کی مذاق اڑانا، یہ ناجائز حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اس سے اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر کسی نماز کو ہلکا جانا، اس کی توہین کی، یا اسلام کی کسی بھی چیز کی توہین کی، اس نے اسے ہلکا جانا، اس کا مذاق اڑایا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کا جسم قبر میں صحیح سلامت رہتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ ذکر ہو کہ حافظ قرآن کے والدین کا جسم قبر میں صحیح سلامت رہتا ہے۔ البتہ بعض احادیث میں حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت کا ذکر ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن یاد کیا اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا، تو حضور فرماتے ہیں البس والداہ تاجن، کہ اس کے والدین کو بروز حشر تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی، اس کی چمک سورج کی روشنی سے زیادہ حسین اور جمیل ہوگی۔ لہذا حافظ قرآن کے والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، عظیم مرتبہ ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآن کی دولت سے اپنے بچوں کو نوازتے ہیں، اس کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہیں۔ ہمیں کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا دکان یا مکان میں کسی بز کی تصویر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے دکان یا مکان میں کسی بھی جگہ کسی بزرگ کی تصویر لگانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد شاہ نواز قادری بدایونی، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ نماز میں قرأت کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی، یعنی بعد والی صورت پہلی رکعت میں پڑھ دی اور پہلی والی صورت دوسری رکعت میں پڑھی، تو کیا اس سے نماز ہو گئی؟ اگر نماز ہو گئی تو کیا سجدہ سہو کرنا لازم ہے یا نہیں؟
دیکھیے یہ مسئلہ آپ ذہن نشی کر لیجئے، کچھ واجبات نماز ہوتے ہیں اور کچھ واجبات قرأت ہوا کرتے ہیں۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہوگا، لیکن واجبات قرأت میں سے اگر کسی نے اس کی رعایت نہیں کی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ واجبات نماز میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ واجبات قرأت میں اس کا شمار ہوتا ہے، لہذا ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں آپ پہلی والی سورت پڑھیے، مثلا اگر آپ پہلی رکعت میں آپ نے الم تری کیف فعل پڑھا تو دوسری رکعت میں لإلاف قریش سورہ قریش پڑھیے، لیکن اگر تقدیم و تاخیر کی ہے اور قصدن کی ہے، ارادتن کی ہے، تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اگر قصدن نہیں کی ہے بلکہ غیر ارادی طور پر سہون ایسا فعل آپ سے سرزد ہوا ہے، صورتوں میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اور سجدہ سہو بھی آپ پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ واجبات قرأت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے، قرآن کو ترتیب سے پڑھنا، لہذا سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کر دی کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، تو کیا موت کے بعد اسی جگہ دفن کرنا لازم و ضروری ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے یہ وصیت کی ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، تو اس وصیت پر عمل کرنا لازم و ضروری نہیں ہے۔ اپنی سہولت اور آسانی کے پیش نظر آپ جہاں بھی چاہیں اسے دفن کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ میت کے وصیت کی رعایت کی جائے، یہ مستحب ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے اسے وہاں دفن کر دیا جائے، لیکن اگر تاخیر ہو رہی ہے اور وہ فاصلہ زائد ہے اور وہاں لے جانے میں کافی دقت محسوس ہو رہی ہے، تو جہاں چاہے اسے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہماری مسجد کی محراب وسط میں نہیں ہے، تو کیا محراب کی رعایت کرنا ضروری ہے، امام وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھے یا درمیان صف میں کھڑا ہونا چاہیے، محراب کی رعایت نہ کرے؟ دیکھیے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امام درمیان صف میں ہونا چاہیے، توسط الامام، امام درمیان میں کھڑا ہو۔ اب اگر محراب جو ہوا کرتی ہے وہ درمیان میں ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، وہاں کھڑا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کسی مسجد کی محراب جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہے، کافی فاصلہ ہے یا کافی فرق ہے، تو پھر امام کو محراب کی رعایت نہیں کرنا چاہیے، درمیان صف کی رعایت کرنا چاہیے، وہ درمیان میں کھڑا ہو اور وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ محراب کی رعایت کرنا لازم و ضروری نہیں۔ ہاں اگر محراب عام طور پہ درمیان میں ہوتی ہیں، درمیان مسجد میں درمیان صف میں ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر فاصلہ ہے، اس میں فرق ہے، تو آپ محراب میں کھڑے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاد یا صاد عین میم یہ لکھ دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود شریف لکھیں، اس میں بخل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ عام طور پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور ان کی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضور کے نام کے ساتھ صاد لکھ دیتے ہیں یا صاد لام عین میم لکھ دیا کرتے ہیں۔ فقہاء کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور اگر استخفاف کا ارادہ ہے، اسے بے ادبی کا ارادہ ہے، تو پھر کفر ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ حضور کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھیں تو پورا درود لکھنا چاہیے، صاد یعنی تخفیف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ہم سے کیا ہے، کیا غیر صحابہ مثلا کسی ولی، متقی، پرہیزگار شخص کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے یہ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر صحابی کو اس لفظ سے یاد نہیں کر سکتے، یہ غلطی پر ہیں۔ کسی بھی متقی، پرہیزگار
شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسے فقہاء اکرام نے جائز قرار دیا ہے۔ احادیث سے اس کی جواز پہ دلائل موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کی صراحت ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، اس میں ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ جملہ جو ہے یعنی یہ خوشخبری کیا ہے ان لوگوں کے لیے، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خشیت ہے، للہیت ہے، جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، ان کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، یہ مزدہ خوشخبری ان کے لیے بھی ہے۔ اور دیگر آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کے مہاجرین، ایمان میں سبقت لے جانے والے، جو ان صحابہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوئے، یہ دعائیہ کلمات ہیں، لہذا کوئی بھی مقتدر عالم ولی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہر ہمہ شمع کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابی کے لیے خاص ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، کوئی ایسی دلیل لے کر آئیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ الفاظ صحابہ کے لیے خاص ہیں، کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، واضح طور پر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ رضی اللہ عنہ وہ غیر صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر رازی میں متعدد حضرات کے لیے جو غیر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے، امام شافعی کے لیے، اور جہاں بھی آپ ان فقہاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں امام رازی تو رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور دیگر محدثین کے لیے بھی متعدد کتابوں میں نظر گزرا کہ رضی اللہ عنہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا کہ یہ الفاظ کسی غیر صحابی کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ غیر صحابی کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر ہم شمع کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ ڈاکٹر اصغر صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا رضائی والدین کی اولاد رضائی بیٹے کے حقیقی بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ دو طرفہ متعدی نہیں ہوتا بلکہ ایک طرفہ متعدی ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے نے جو 2 سال سے کم ہے اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو گئی، اور اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضائی باپ ہو گیا، اور اس عورت اس کے شوہر سے جو اولاد ہوئی ہیں وہ اس بچے کی جو ہے وہ رضائی بہن بھائی ہوئے۔ لہذا یہ بچہ، اس بچے کا نکاح اس عورت اور شوہر کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ اس بیٹے سے ہوگا جو اس وقت موجود تھا جس کے لیے دودھ اترا ہے، بلکہ جتنی بھی اس کی اولاد ہیں سب سے ممنوع ہے۔ لیکن اگر اس رضائی ماں کی اولاد میں اس بچے کے بھائی بہن سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس بچے کے جو بھائی بہن ہے جس نے دودھ پیا ہے، یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رضائی بھائی بہن نہیں ہے۔ اس بچے کے تو دیگر لوگ رضائی بھائی بہن ہیں، لیکن اس عورت اور شوہر سے جو اور بچے ہیں وہ بچے اس رضائی بیٹے کے یا بچی کے بھائی بہنوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کے رضائی بھائی بہن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ محمد حافظ راشد قادری صاحب نے ارسال یہ کیا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیے، ایمان اور اسلام مفہوم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں لیکن مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا، ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جنہیں مانا جاتا ہے، جن کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ امور اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، تو جو کرنے والی چیزیں ہیں
اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں شمار کیا، اور جو ماننے والی چیزیں ہیں اس کا شمار ایمان میں کیا۔ تو ایمان اور اسلام ان دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے، لیکن مصداق ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مسلمان کہیں اور اسے مومن نہیں کہا جائے، یا کسی کو مومن کہیں اسے مسلمان نہ کہا جائے۔ جس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اس کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، لیکن اپنے مصداق کے اعتبار سے، جن پر ان کا اطلاق ہوگا اس کے اعتبار سے ایک ہیں۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو عقیدے کی کتابوں میں ہے۔ محمد عادل ساکن اولا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کے ارادے سے ایک باکس بنا لیں اور اس میں روزانہ پیسے نکالیں تو کیا اس پیسے سے زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر خیرات میں اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے احتیاط کے پیش نظر، سہولت اور آسانی کے پیش نظر کوئی باکس بنا لیا ہے اور اس میں روزانہ کچھ پیسے نکالتے رہتے ہیں کہ اسے راہ خدا میں خرچ کریں گے، تو اس سے آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سال میں جب آپ زکوٰۃ نکالیں اور اس کا جو آپ کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس باکس سے ادا کر سکتے ہیں، فطرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور دیگر خیرات اور صدقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اسے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں نکالا ہے۔ جو باکس میں جمع کیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہے، تو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ عام سی چیز ہے، یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، صدقات کر رہے ہیں یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، آپ اس سے فطرہ ادا کر رہے ہیں یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو صدقات واجبہ اور نافلہ اس پیسے سے ادا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک عام سی نیت کی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ وائس میسج بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا سوال آپ کو، اس سوال کا جواب آپ کو دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔